جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ ویڈیو جو سکینڈل ایک نیا چلا، کل میں نے اس کے اوپر بات کی تو اس کے اوپر کچھ سوالات لوگوں نے کیے اور بڑے سیریس کویشچن اٹھائے، تو اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ کہ جی ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ویڈیو سب کی بن رہی ہے اور اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے، تو اور یہ خیال رکھیے گا کہ جو ویڈیو بن رہی ہے، جو میری بھی ویڈیو بن رہی ہے، ہم سب کی ویڈیو بن رہی ہے، اور جو اس ویڈیو کو لے کے تو جو مطلب ہے اس کو پھیلا رہے ہیں، جو اس قسم کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو آگے پھیلا رہے ہیں، اس کے بارے میں نے ظاہر ہے بریفلی کل بات کی۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور ہمیں اپنے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور جب ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارا پوری زندگی، ہماری برتھ سے لے کے ہماری ڈیتھ تک ایک ایک عمل وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر ہم اس قسم کی جو چیزیں ہم پھیلا رہے ہیں، ایک تو میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ میری ٹاپ موسٹ پاکستان کے کوئی 2-3 اسکالر سے بات ہوئی، تو میں اس لحاظ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جی ہم جس قسم کی بات کر رہے ہیں، جس قسم کی جسٹیفیکیشنز دے کے اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں، تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کہ جو اس قسم کی جو فحش چیز ہے، اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ جو بھی اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کو کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو آپ کی بھی بن رہی ہے، ویڈیو سب کی بن رہی ہے، تو اگر وہ پردے والی بات اور فحاشی کو پھیلانے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے تو پھر ہمارا آگے جا کے کیا بنے گا۔ تو اچھا وہ تو میں نے ڈیٹیل میں کل بات کی، وہ آپ بے شک کل کا میرا ویلاگ سن لیجئے گا۔ اچھا، میں ابھی 3 ایشوز ہیں اس کے اوپر، 3 اسپیکٹ ہیں۔ تو کل چونکہ جنرلی میری اپنی ایک اوپینین تھی، تو آج میں چونکہ میری کچھ بڑے ریسپیکٹڈ ریلیجس اسکالر سے بات ہوئی، ظاہر ہے آپ ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس ڈفرینٹ اسپیکٹس کا جو ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں اور لوگوں کی ایجوکیشن ہو، اور ہم جان بوجھ کے یا انجانے میں ہم بھی اس گناہ میں شریک نہ ہو جائیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جی وہی والی بات کہ جی اگر کوئی بند کمرے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے اور جس کا پردہ آلریڈی پڑا ہوا ہے اور اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے آلریڈی، تو یہ ویڈیو بنانا اور اس طرح سے اس ویڈیو کو پھیلانا اور اس کو تاکہ ہم اس بندے کو ٹارگٹ کر سکیں یا کوئی بھی مقصد ہو اس کا، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو ظاہر ہے کل میں نے کچھ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں ان کا بھی حوالہ دیا تھا کہ اس طرح کا شخص جو ہوگا جو کسی مومن کو بے پردہ اس طرح سے کرے گا کہ اس کے ایپ کو مطلب ہے کہ سامنے لا کے ایکسپلائٹ کرے گا اس کا جو بھی مقصد ہو، تو اس کے مطلب ہے کہ کنسیکوینس میں اللہ تعالیٰ پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا بھی یوم حشر والے دن پھر ہمارے بھی جو پردے ہیں وہ چاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ تھا کہ وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فرض کریں کہ سیاسی لیڈر ہو، کوئی پرومیننٹ، ظاہر ہے سیاسی لیڈرز رول ماڈلز ہوتے ہیں، یا کوئی رہنما ہو اسی طریقے سے، یا کوئی ریلیجس لیڈر ہو، اور اس طرح کی جو مطلب ہے کہ بات ہوتی ہے تو ان کے متعلق کیا کیا جانا چاہیے۔ اچھا، ایک بات تو دیکھیں وہ یہی ہے، میں پھر دوبارہ ریفر کر رہا ہوں کہ جو مجھے بتایا گیا جو ریلیجس اسکالرز نے، وہ یہ کہ جی دیکھیں پھیلانے کا کام پھر بھی آپ نہ کریں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو آ گئی، ایک ویڈیو آ گئی اور ویڈیو آپ کے پاس آ گئی، تو پھر ذمہ داری پھر آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اس شخص سے جو کنسرن بندہ ہے، ایک تو آپ اس کے ساتھ بھی انٹریکٹ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے اور یہ کس قسم کی بات ہے، تو تاکہ اس کو درستگی کا موقع ملے، اس کو گناہ سے، جو بھی گناہ اس نے کیا اس سے
معافی مانگنے کا، اس گناہ سے دوری کا مطلب ہے کہ اس کا موقع ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اور کوئی اہم پوزیشن میں بیٹھا ہے، اور اگر فرض کریں کوئی ریلیجس اسکالر بھی ہے، آپ کو بتایا کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بھی ہوا تھا لاہور میں بھی، تو اس کا اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی ہے تو اس کی آپ جا کے شکایت کریں کسی اس سے جو اوپر کوئی شخص ہے. فرض کریں اگر کوئی چیف منسٹر ہے، گورنر ہے، تو آپ پرائم منسٹر کو کسی طرح پہنچائیں، آپ پریزیڈنٹ کو پہنچائیں، اور مقصد یہ ہو تاکہ ان کو تنبیہ بھی کی جائے اور ان کو اس عہدے سے ریموو بھی کیا جائے. اچھا، ایک تو دوسری صورت یہ ہوئی. اب تیسری کا یہ ہے کہ جی جب ایک ایسی چیز پھیل ہی گئی ہے، جس طرح یہ بھی پھیلی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے وہ مولوی جو ایک مولوی صاحب تھے لاہور کے، ان کی بھی اس طرح ویڈیو ایک پھیلی اور پھیلائی گئی بہت زیادہ. وہ بھی تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جب ایک چیز پھیل جائے تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پرسن کے اگینسٹ، جو بھی پرسن ہے، پہلے تو جب خاص طور پہ ویڈیو جو ہے تو ویڈیو کو یہ دیکھا جائے کہ یہ ڈاکٹر ویڈیو تو نہیں ہے، کہ یہ جینوئن ویڈیو ہے کہ نہیں، کہیں اس میں کوئی دھوکہ فراڈ والی بات تو نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن جو سٹف ہوتا ہے، ویڈیوز جو بنتی ہیں، تصویریں جو ہوتی ہیں، ان میں بہت سی مطلب ہے کہ آپ ملاوٹ کر سکتے ہیں، ان میں آپ بہت سی ان کو ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کر سکتے ہیں ان کو. اس لحاظ سے اگر ڈاکٹر تو نہیں ہے، یہ پہلے آپ کو یہ انشور کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ہے تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جی آپ ایسے شخص کے اگینسٹ اگر یہ بات صحیح ہے آپ اس کے اگینسٹ پروسیڈ کریں. جس طرح سے وہ جو لاہور کے جو مولوی صاحب تھے ان کے اگینسٹ پروسیڈ کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا. اچھا، اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ گئیں پھیلانی. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پھیلائیں اس کو، لیکن چونکہ یہ چیزیں پبلک میں آ چکی ہیں. فرض کریں چیئرمین نیب کی جو ویڈیو تھی اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن پہلے کہ کیا اس ویڈیو جینوئن تھی، ڈاکٹر تھی، واٹ ایور، اگر وہ صحیح تھی تو قانون کے مطابق ان کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا، وہ ایکشن ہونا چاہیے. اسی لحاظ سے یہ زبیر صاحب کی جو ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر کے جو چیز پھیل جائے. اب اچھا، اس میں یہ ایک ویو جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک یہ بھی اسپیکٹ اس کا. اور فرض کریں کہ شرعی طور کے اوپر بہت سی آپ کو بتایا کہ آپ سزائیں، اس کے لیے آپ کو بڑی ایویڈنس، ڈفرینٹ قسم کی ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ شرعی اس کے لیے سزا نہیں ہے تو تعزیر کی مین میڈ لا بھی بنتے ہیں. ظاہر ہے آپ اس کے لیے بھی، بیکاز فحاشی کو پروموشن نہیں ہو سکتی. زنا ایک دفعہ یا کوئی فحش کام اس طرح سامنے آ گیا تو اس کو آپ کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے، اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. یہی بات دوبارہ کرتے ہوئے کہ نہ ایسی ویڈیو بنانی چاہیے، نہ ایسی ویڈیو پھیلانی چاہیے، نہ ایسی ویڈیو پھیلانے والوں میں آپ کا کردار ہونا چاہیے. لیکن جب یہ چیز سب کچھ ہو گئی اور یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی تو ان کنسرن لوگوں کے خلاف ایکشن ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ ایکشن ان مولوی صاحب کے اگینسٹ ہوا ہے تو یہ ایکشن قانون کے مطابق اس میں جو بھی اس قسم کی ویڈیو جس کے متعلق بھی آئی ہے ان سب کے متعلق یہ ایکشن ہونا چاہیے. تو میں نے سوچا صرف یہ آپ کو یہ بتا دوں. اور آخر میں پھر میں دوبارہ میں تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ ہم بعض اوقات معصومیت میں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو ہمارے پاس آئی ہے ایک گندی چیز ہے اور اس گندی چیز کو ہم آگے مطلب ہم اپنے گروپس میں، مختلف گروپس میں ڈال دیں. واٹس ایپ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اور جو ڈفرینٹ، اب تو ٹویٹر کے اوپر بھی لوگ اس کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا اس لحاظ سے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ بڑا گناہ کا کام ہے، بہت ہی گناہ کا کام ہے. یہ چسکے لینے کی اس میں بات نہیں ہے، اس میں کسی کو ٹارگٹ کہ کسی کی بدنامی ہوگی اور ہم خوش ہو جائیں. کوئی بھی ہو، میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ہو، ہاں جب ہو جائے، پھیل جائے تو وہی والی بات جو میں نے پہلے کر چکا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.